قرآن کریم کی عزت و حرمت کے حوالے سے چند باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالی ہم سب کو حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ یہودیوں اور نصرانیوں نے نعوذ باللہ حکومتی سطح پر قرآن کریم کی توہین کی ہے، قرآن کریم کو جلایا ہے ان ذلیلوں نے۔ تو اہل اسلام جو ہیں اس سے بہت پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں غارت فرمائے، تباہ و برباد فرمائے۔ اس سے ان لبرلوں کا بھی تقریباً منہ ٹوٹ جاتا ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ انگریز قرآن سمجھ کے پہنچا ہے، وہاں ترقی کی ہے اس نے۔ اب بتائیں، جو چیز بندے کو ترقی دے بندہ اسی کو جلاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کے، جس طرح ہمیں یہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سے تو اچھا انگریز نے قرآن سمجھا ہے، اگر اس نے قرآن کو سمجھا ہے، یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، تو پھر قرآن کی توہین کیوں کرے؟ قرآن کو آگ کیوں لگائے؟ وہ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ انتہا درجے کی حماقت ہے ان کی، پاگل پن ہے ان کا کہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن سمجھ گئے ہیں، حالانکہ جس چیز سے بندہ ترقی پاتا ہے اس کی کبھی بھی بے ادبی نہیں کرتا ہے یا نہیں؟ بندہ اس کا قدردان رہتا ہے۔ جیسے حضرت باقی بستامی رحمہ اللہ، آپ کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی تو وہ عرض گزار ہوا، حضرت آپ تو پہنچ چکے ہیں ایک مقام پر، اعلیٰ مقام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ چکے ہیں، تو اب آپ نے تسبیح کیوں پکڑی ہوئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کی وجہ سے تو میں رب کی بارگاہ تک پہنچا ہوں، اب اسے ہی چھوڑ دوں؟ قدردان تو ایسا کام کرتے ہیں، وہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ قرآن پڑھ کے ایسے کام نہیں کر رہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے وہ آگے گئے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ جو بندہ میرے قرآن سے منہ پھیرے گا۔ یہاں ذکر کی کئی ساری تفسیریں کی ہیں علماء نے۔ پہلی تفسیر یہی ہے کہ ذکر سے مراد رب کا قرآن ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، جو رب کے قرآن سے منہ پھیرے گا۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے بیان کی ہے، مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد قرآن اسلام کی حجیت پر، جو اللہ تبارک و اسلام کے سچے دین ہونے پر جو رب تبارک و تعالی نے دلائل نازل فرمائے ہیں، یہ وہ مراد ہیں، وہ دلائل مراد ہیں جو رب تبارک و تعالی نے دین کے سچے ہونے پر نازل فرمائے۔ تو مطلب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے دین کے سچے ہونے والے دلائل سے منہ پھیرے گا، وہ ماننے والا نہ ماننے والا ہو، کافر ہو، اس کے سامنے اسلام کے دلائل بیان کیے جائیں، منہ پھیر لے، وہ بھی شامل ہے۔ اور جو بندہ اسلام کا ماننے والا ہو اور اس پر اعتراض، اس کے سامنے اعتراض ہوتے رہے اسلام پر، اور وہ اسلام کے سچے ہونے پر جو دلائل رب نے دیے ہیں ان دلائل کو بیان نہ کرے ان کے سامنے، اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا نہ ہو وہ بندہ، تو وہ بندہ بھی اس سزا میں شامل ہے۔ وہ سزا کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں جو بندہ میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، اسلام کے دلائل سے منہ پھیرتا ہے نا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں، معیشت اس کی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو معیشت ہے اس کے متعلق بھی معیشت ضنک، معیشت ضنک کیا ہے؟ وہ کہاں کہاں اسے تنگی ملے گی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، قیامت والے دن حشر میں بھی، یہ تینوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مجبور کر دے گا، مقہور کر دے گا، مغلوب کر دے گا، ذلیل کر دے گا اسے۔
ہر وہ بندہ ذلیل ہوگا، ہر وہ بندہ پریشان ہوگا جو بھی بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے منہ پھیرنے والا ہے۔ سمجھا گیا مسئلہ؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو ہم اسے اندھا کر دیں گے، اور کوئی بندہ اندھا نہیں ہو قیامت والے دن، یہاں تک کہ جو اندھا ہے نا دنیا میں وہ بھی دیکھنے والا ہوگا، اسے بھی سارا کچھ دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اسلام کی حجیت کے دلائل سے منہ پھیرتا ہے نا، قیامت والے دن وہ بندہ وہاں اندھا ہوگا۔ واحد بندہ ہے جو قیامت والے دن اندھا ہوگا، اور اس پر دلیل رب کا قرآن ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، کافر جو ہے وہ تو گستاخ ہے، وہ تو بے دین ہے، قرآن کا اسلام کا دشمن ہے ہمارے دین کا، کہ اس نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا ہے۔ اب وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہے، قرآن پاک اگر بوسیدہ ہو جائے، شہید ہو جائے، تو قرآن پاک کو اٹھا کر کے گندے نالے میں ڈالا ہے، وہ کون ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عرب شریف میں آپ چلے جائیں وہاں پہ، جیسے یہاں ہمارے نصاب میں پوری پوری صورتیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کے سکول کی کتابوں میں بات کر رہا ہوں، پوری پوری صورتیں ہوتی ہیں، سورۃ انفال ہو گئی، آگے پیچھے اس طرح کی صورتیں ہیں، پوری پوری صورتیں دی جاتی ہیں، بچے جیسے پڑھ لیتے ہیں کتاب کو ردی میں بھیج دیتے ہیں، ردی والے کو کتاب بھیج دی۔ اب وہ قرآن کریم کی آیت ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے جب وہ یہ کہہ کے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ردی دے دیں، اور یہ رب کا قرآن اٹھا کے دے دے، تو بتائیں اتنی بات سے مومن رہا وہ بندہ جس کے نزدیک رب تعالیٰ کا قرآن ہی ردی ہو، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان جس کے نزدیک ردی ہو؟ تو لاکھوں کروڑوں اخبار روزانہ چھپتے ہیں، پہلے صفحے پر قرآن کی ایک آیت دی جاتی ہے، اس کا ترجمہ دیا جاتا ہے جی، وہ بھی اسی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ صرف وہی گستاخ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بھی بہت ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہمارے یہاں بھی بہت ہیں جن کے نزدیک رب تعالیٰ کے قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی گستاخی ہے کہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ گندے نالے میں ڈال دیا جائے، گندے، یہ دریا جو ہے ہمارا راوی، اس میں کہاں پانی ہوتا ہے، لیکن لوگ ہمارے ایسے آمد ہیں جا کے قرآن وہاں ڈال آتے ہیں، اندازہ لگائیں آپ، گندے پانی میں۔ اور یہ قوم کا ایسا دماغ خراب ہوا ہے، یہاں پہ یہ جسے بنو پارک کہتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی کسی پیر کا گنبد نکل آیا نیچے سے، بھائی پیر کا گنبد نکل آیا نیچے سے باہر۔ میں آپ کو اس قوم کی بے حیائی کا حال سناؤں، کسی پیر کا گنبد نکلا باہر تو انہوں نے کیا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ جو ہیں انہوں نے اس کی قبر سے ساتھ جو گندا پانی نکلا نا جی، لوگوں نے اسے بھی تبرک سمجھ کے پیا ہے۔ وہی کا بندہ میرے پاس آیا، اس نے بتایا جس بندے نے وہ قبر ساری کھودی ہے نا، نیچے سے گنبد نکالا ہے، قبر ساری کھودی ہے، مٹی ہٹائی ہے، کہتے ہیں اس بندے نے خود اسے بتایا کہ روزانہ کا 3 سے 4 لاکھ روپیہ وہاں نذرانہ جمع ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگ 3 سے 4 لاکھ روپے اسے جمع ہو جاتا ہے، کیا کہ قبر نیچے سے نکل آئی ہے۔ کہتے ہیں لوگوں کی ایسی دھکم پیل پڑی ہوئی ہے، سارے جناب زبردستی جا کے وہاں حاضریاں دے رہے ہیں اور جا کے قبر کو جناب چوم چاٹ رہے ہیں، تو گندا پانی ہے اسے بھی تبرک والا پانی سمجھ کے پی رہے ہیں لوگ۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا ہوا وہ جس قوم کو دکھائی نہ دے ہیں، تو بتائیں میں سوڈن والا کہوں یا کس قوم کا باشندہ کہوں، کس قوم کا فرد کہوں میں یار ایسے بندے کو، ایسی جماعت کو، ایسے لوگوں کو یار۔ اچھا وہ یہودیوں کے، نصرانیوں کے اپنے گندے قانون جمہوریت کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں کہ جمہوریت ہم پہ بھی ٹھونک رکھی ہے، انہوں نے ہم پہ ٹھونس رکھی ہے، اور ایک دن آج یہ اعلان کر دیں ہم جمہوریت کے خلاف ہیں، ہم کسی اپنے نظام خلافت کو نافذ کرتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن یہ مسلمان ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے نظام کو چھوڑ کر کے ان کے گندے نظام کو مسلط کیے ہوئے ہیں ہم پر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن سے منہ پھیرنا اور کیا ہوتا ہے۔ جو بندہ اسلام کے نظام کی بات ہی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ یار رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے نظام نافذ کرو، جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن چاہتا ہے معاملات میں، عبادات میں، معاشرت میں، ہر ایک معاملے میں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی جائے،
جو یہ بات نہ کرے اسے بھی جناب یہودیت کا اور نصرانیت کا نظام پسند ہو تو وہ پھر کھڑا ہو کے قرآن کی عزت کی بات کرے. میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں، یہ جو جمہوریت ہے، یہ میری بات لکھ لیں آپ، پوری دنیا کے اندر یہ جمہوریت ہے، یہ گستاخوں کی، چاہے خدا کے گستاخ ہوں، چاہے رسول اللہ کے گستاخ ہوں، چاہے دین کے گستاخ ہوں، چاہے قرآن کے گستاخ ہوں، کسی طرح کے بھی گستاخ ہوں، یہ جمہوریت اس کی حفاظت کرنے والی ہے. گستاخ کی جمہوریت اس گستاخ کی حفاظت کرنے والی. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، سلمان تاثیر، ایک عورت نے گستاخی کی تھی، نصرانی عورت نے، تو کیا ہوا تھا؟ نصرانی عورت نے گستاخی کی خدا رسول کی، اس عورت کو محفوظ مقام پہ رکھا گیا. سلمان تاثیر اس کی حمایت کر رہا ہے. اب جمہوریت اسے نہیں پکڑ رہی، اسے روک بھی نہیں رہی کہ تو یہ غلط کام کر رہا ہے. سلمان تاثیر رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے قانون کو کالا قانون کہہ رہا ہے. جمہوریت اسے کچھ نہیں کہہ رہی. جمہوریت اسے گورنر بہا ہی رکھا. جمہوریت ناراض نہیں ہوتی اس سے. ممتاز قادری جو ہے وہ غیرت ایمانی سے مجبور ہو کر جب اس نے دیکھا کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا، گولی چلا دی اس نے. اب جمہوریت گستاخ کی کیسے حمایت کرتی ہے؟ وہ گستاخ ہو جیل میں بیٹھی ہے، ممتاز قادری پھانسی پہ. اندازہ لگائیں. آج تک جتنے بھی ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، قرآن کے دین کے نفاذ کے لیے جتنے بھی بندے کھڑے ہوئے ہیں، آپ بتائیں مجھے کس کو چھوڑا گیا ہے؟ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا کے کافر ایک گندی عورت کے لیے سارے جمع ہو گئے تھے، سارے کافر جمع ہو گئے تھے آسیہ ملونہ کے لیے. سب نے اس کی حمایت کی. کیوں؟ وہ جمہوری نظام تھا نا. یہاں نظام ہوتا اسلام کا. لندن کے اندر کسی ذلیل نے فلم بنائی تھی، اس فلم کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو دکھایا گیا. عورتیں تھیں رنڈیاں، ان کو کہا گیا کہ یہ آقا علیہ السلام کی فلاں زوجیں فلاں ہیں، اس طرح کر کے گستاخی کی گئی تھی. تو سلطان عبدالحمید رحمہ اللہ خلافت عثمانیہ کا آخری فرما روا، اس وقت بھی خلافت کمزور ہو چکی تھی انتہائی، لیکن حضرت جو ہیں سلطان عبدالحمید رحمہ اللہ، آپ نے لیٹر بھیجا، خط بھیجا اور تنبیہ کی، میں کہ یہ بند کرو، نہیں تو میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. میں لشکر لے کے آ رہا ہوں محمد عربی کے غلاموں کا، لشکر لے کے آ رہا ہوں. جیسے اسے اطلاع ملی برطانیہ کے بادشاہ کو، ملکہ کو، انہوں نے اس بندے کو سزا بھی دی جو فلم بنانے والے کو، اس کے کرداروں کو بھی پکڑا اور ساتھ ساتھ فلم بین بھی کی. جب نظام ہو اسلام کا تو کافر اپنے گھر میں بھی اسلام کے خلاف نہیں بھڑک سکتا، اور جب نظام ہو کفر کا تو پھر کافر مسلمانوں کے گھر میں کھڑا ہو کے بھی گستاخیاں کرتا ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں رہے. تو خدا کے ہی آدمی سے ہر بندہ اپنی کمر کس لے، جہاں بھی بیٹھے رسول اللہ علیہ السلام کے نظام یعنی نظام مصطفیٰ کی بات کرے، قرآن کے نظام کی بات کرے کہ قرآن کا نظام نافذ کیا جائے. رب تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ آنا چاہیے، اس کی حاکمیت ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ قادر مطلق جو ہے وہی حاکم مطلق ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، وہی حاکم مطلق ہے، تو پھر باتیں کسی اور کی کیوں یار؟ نظام کسی اور کا کیوں؟ تو بھئی یہ بھی اعراض ہے قرآن سے، یہ بھی قرآن سے منہ پھیرنا ہے. اور رہی بات قرآن کریم کے ادب کرنے والوں کی، ان کا شان، ان کا مقام رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہیں، آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے. دیکھیں حکمران پہلے کیسے غیرت والے ہوتے تھے. میں نے ایک جمعے کو یہاں بتایا تھا، میں نے کہا حکمران مسلمان ہو اور حضور کی گستاخی ہو جائے، اس حکمران کی غیرت جگانے کے لیے وہاں پہ احتجاج کرنا پڑے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، رب کے دین کا مسئلہ ہے، تھوڑا جاگ. وہ پھر حاکم مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہے نہیں ہوتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، احمد سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، رات کے وقت کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، کہتے جب وہاں پہنچے
تو اس نے جس کمرے میں ٹھہرنے کے لیے آپ کو جگہ دی نا، باتیں وہاں جا کے ایسے بیٹھے، وہ دروازے وہ چلا گیا مہمان اپنے کمرے میں، کہتے ہیں ان کی نگاہ پڑی اچانک کہ اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کی موجودگی میں یہاں لیٹنا تو بےدبی ہے، قرآن کریم یہاں اوپر رکھا ہو، میں یہاں لیٹ جاؤں قرآن کے سامنے، یہ تو بےدبی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ قرآن کریم اٹھا کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ پھر معاً یہ خیال آیا کہ محمود تو اپنے سکون کی خاطر قرآن پاک کو بے سکون کرے گا، اپنے سکون کی خاطر قرآن کی جگہ بدل رہا ہے تو کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ ساری رات قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہے، ساری رات سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ تو کیا ہوا، جب فوت ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کسی نے خواب دیکھا، پوچھا سنائیں کیا بنی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس رات تم نے میرے کلام کا ادب کیا تھا میں نے اسی رات ہی وقت دیا تھا تجھے، میں نے اسی رات ہی وقت دیا تھا۔ اور حضرت خواجہ منجی جس نے میری رحمہ اللہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا انتہائی گناہگار تھا، فاسق فاجر قسم کا، پورے علاقے کے لوگ جانتے تھے۔ اس کے فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب دیکھا، کہا کہ سنا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مالک نے حکم دیا جنت داخل ہو جا، جنت جا رہا ہوں، جنت جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرا تو کوئی کام چنگا تھا ہی نہیں، کوئی کام اچھا نہیں کیا تو نے، تو جنت کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوجوان کہنے لگا، اس نے کہا واقعی پکی بات ہے کہ زندگی میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ لیکن میرا ایک عمل میرے رب کو بڑا پسند آیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا جب بھی قرآن کریم میرے سامنے آیا نا، یا میں گیا ہوں چلتے چلتے قرآن کے سامنے گیا ہوں، کبھی قرآن کے سامنے بیٹھا نہیں ہوں میں، قرآن سامنے تھا تو میں نے کہا بادشاہ سامنے ہو تو بیٹھتے نہیں ہیں، میں نے کہا یہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ بن کے آیا ہے میرے رب کا کلام۔ تو کہتے ہیں میں قرآن کے سامنے کھڑا ہو جاتا، قرآن کا ادب کرتا، احترام کرتا میں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ادب کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ تو اس لیے جو بھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس بندے نے بھی عزت پائی ہے نا وہ قرآن کی وجہ سے پائی، اور جو ذلیل ہوا ہے نا وہ بھی قرآن کی وجہ سے، یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے جس نے عزت پائی ہے، قرآن پر عمل کر کے، قرآن کا ادب کر کے، احترام کر کے عزت پائی ہے، اور جو ذلیل ہوا ہے وہ قرآن پاک کو چھوڑ کر، قرآن پاک کی بے ادبی کر کے، قرآن پاک کی توہین کر کے ذلیل ہوا ہے۔ بے شک علماء فرماتے ہیں، حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ من استخفا، جو بندہ قرآن کریم کو ہلکا جانے، قرآن کریم کی بے ادبی کرے یا پھر مسجد کی بے ادبی کرے، میں کہ یا پھر قرآن کریم حدیث شریف میں سے کوئی بھی شے جو ضروریات دینی میں سے ہو، شعائر مقدسہ میں سے ہو، کسی شے کی توہین کرتا ہے تو ماتے فقط کافر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ گستاخی والا ہے، ہاں جی، وہ بھی گستاخ ہیں، اور جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو جا کر گندے نالے میں بہا دیں وہ بھی گستاخ ہیں۔ ہاں جی، میں آپ کو بات بتانے لگا تھا، بعد میں بھول گیا۔ عرب شریف میں کیا ہوتا ہے، پوری صورت ہوتی ہے نصاب میں، ہیں جی، تو کیا کرتے ہیں سکولوں کے باہر نا، وہ سکول کو مدرسہ کہتے ہیں وہاں، اس سکولوں کے باہر بڑے بڑے انہوں نے وہ گندے، جیسے ہمارے یہاں باہر نہیں پڑا ہوتا ہے روڈ پر، ہیں ہاں کیا کہتے ہیں، اب کوڑے والا جسے کہتے ہیں، کوڑے دان، وہ جیسے امتحان ہوا نا اٹھا کر کے سارے پوری صورتیں قرآن کی اٹھا کر انہوں نے اس میں ڈال دی اور گھر گئے، چھٹی۔ بلدیہ والے آئے، گند کوڑے کرکٹ میں اٹھایا اور لے گئے۔ بتائیں گے کون گستاخ ہے؟ ہمارے بھی لوگ جو اشتہار چھاپتے ہیں، اندھا دھند اشتہار چھاپتے ہیں، اور خدا رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہے۔ ابھی الیکشن آ رہے ہیں نا، ہر بندے نے لکھنا ہے ماتھے پر نصر من اللہ و فتح قریب، قرآن کی آیت ہے یہ نہیں، تو بتائیں پھر کیا دکھائی دے گا ہمیں؟ کروڑوں کے حساب سے اشتہار لگائے جائیں گے دیواروں پر، ہیں، لیکن ان کی بے ادبی کیا ہوگی؟ کوئی اٹھانے کے لیے کوئی بندہ نہیں، لگانے کے لیے بندے ہیں لیکن اٹھانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے۔ بارش آئے گی، گندے پانی میں، نالوں میں، گٹروں میں وہ بہہ رہے ہوں گے خدا رسول کے نام یا اسماء شریفہ بہہ رہے ہوں گے۔ اس لیے خدا کے لیے جب ہم کسی کو کہیں نا کہ تو گستاخ ہے، بے ادب ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنی بھی اصلاح کریں۔ ہمیں بھی گلی میں جا رہے ہیں کہیں پر بھی، ہمیں یہاں تو نعوذ باللہ اتنی اندھیر مچے ہوئے ہے کہ باہر جو لیز والا آتا ہے نا، لیز والا شاپر ہوتا ہے پلاسٹک کا، اس کے اوپر بھی حلال لکھا ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کا لفظ ہے حلال۔ بتائیں
اور وہ ذلیل لکھتے بھی عربی رسم الخط میں ہے اسے. تو یہ بھی بے ادبی ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ